اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے قبلہ قائد محترم کی ایک کتاب کے ساتھ حاضر ہیں، طہارت اور نماز۔ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ کی ایک بہت خوبصورت تحریر، جس میں قبلہ حضور نے طہارت اور پاکیزگی کا ہر پہلو سمجھا دیا۔ الحمدللہ ہم پنجگانہ نماز کو ادا کرنے والے ہیں، لیکن کیا نماز کو ادا کرنے کے لیے جو پاکیزگی اور طہارت اختیار کرنا ہوتی ہے، ہم ان تمام علوم سے واقف ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ نجاست یعنی گندگی کی نوعیت کیا ہوگی تو نماز کے لیے طہارت اختیار کرنا ہوگی؟ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے اور نماز ادا کرنی ہو تو اس سے کس طرح سے پاک کیا جائے؟ الغرض طہارت کے متعلق ہر قسم کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب ہمیں اس خوبصورت کتاب میں ملتا ہے۔ اس کتاب میں 13 ابواب ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان ابواب کا نام پیش کروں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کتاب اپنے اندر کتنا بڑا خزانہ لیے ہوئی ہے۔ پہلا چیپٹر، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے عرض کی، طہارت پر ہے۔ طہارت سے مراد کیا ہے اور طہارت کی کتنی اقسام ہیں، نجاست کسے کہتے ہیں، نجاست کو دور کیسے کیا جائے، یہ سب کچھ اس پہلے باب میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کتاب کا دوسرا باب وضو، یعنی وضو کسے کہتے ہیں، قرآن حکیم میں وضو کی فرضیت کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے متعلق ہمیں علم دیتی ہے یہ کتاب۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں، وضو کے واجب ہونے کی شرائط کون سی ہیں، وضو کی فضیلت، وضو کے آداب، وضو کا مسنون ہونے کا طریقہ، وضو میں کون سی دعائیں پڑھی جانی چاہیے، یہ سب ہمیں اس کتاب سے علم حاصل ہوتا ہے۔ کتاب کا تیسرا باب وضو کے مسائل پر ہے، یعنی وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اگر وضو کرنے کے دوران کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو تو کیا وضو دوبارہ کرنا چاہیے؟ اس قسم کے سوالات کا ہمیں اس کتاب میں جواب ملتا ہے۔ اس کتاب کا چوتھا باب غسل اور اس کے مسائل پر ہے، یعنی غسل سے مراد کیا ہے، اس کی اقسام کتنی ہیں، اس کے فرض ہونے کی کیا صورت ہے۔ اس وضو کے متعلق تمام سوالات کا جواب ہمیں اس کتاب کے اس چوتھے باب میں ملتا ہے۔ پھر اس کتاب کا 5واں باب لیجئے، جس کا عنوان تیمم ہے۔ تیمم کہتے کسے ہیں، اس کے کرنے کے بارے میں قرآن حکیم کا کیا حکم ہے، تیمم میں کتنی چیزیں فرض ہیں، تیمم کس چیز سے کرنا جائز ہے اور کن حالات میں کرنا جائز ہے، ان تمام سوالات کا جواب ہمیں اس کتاب کے 5ویں باب میں ملتا ہے۔ پھر 6 باب کو لیجئے، جس میں موضوع پر مسح کرنے کا ذکر ہے، یعنی مسح کہتے کسے ہیں اور اس کی مدت کتنی ہے، یہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے اور یہ کن چیزوں پر مسح جائز ہے، ان تمام سوالات کا جواب ہمیں اس کتاب کے 6 باب میں ملتا ہے۔ پھر 7ویں باب میں اذان کا ذکر ہے، 8ویں باب میں نماز کا ذکر ہے، تفصیلاً نماز کا ذکر ہے۔ پھر 9ویں باب میں نماز کا طریقہ اور مسائل کا ذکر ہے، اور یہ بہت ہی وسیع باب ہے۔ اس کے بعد 10ویں باب میں ہمیں نماز کے متفرق مسائل کا ذکر ملتا ہے، یعنی نماز کے کتنے فرائض ہیں اور نماز میں کون سے مستحبات ہیں، نماز کن جگہوں پر پڑھنا منع ہے۔ یہ ایک تفصیلی باب ہے۔ نماز کے دوران اگر ٹوپی گر جائے تو اس کو اٹھانا کیا جائز ہے یا نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کے متعلق ہم
کبھی سوچتے ہیں لیکن ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں ان کے جوابات نہیں معلوم، تو یہ قبلہ قائد محترم کی اس کتاب میں ان تمام سوالات کا ہمیں جواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد 11ویں باب میں باجماعت نماز کے مسائل ہیں، اس کے بعد 12ویں باب میں قصر اور قضا نمازوں کے مسائل ہیں، مسافر کسے کہتے ہیں، قصر نماز کسے کہتے ہیں، قصر نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے باب میں یہ سب تفصیل موجود ہے۔ پھر اس کتاب میں جو آخری باب ہے وہ نفلی نمازوں پہ ہے، جس میں ہمیں تفصیلاً نفلی نمازوں کے متعلق علم حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ قبلہ قائد محترم کی کتاب بے شمار کتب میں سے یہ کتاب نماز اور طہارت اور نماز کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور کچھ دلچسپی ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اپنے ذہن میں اٹھنے والے چھوٹے بڑے سوالات کو اپنے اچھے علم سے دور کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔